السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نبر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ویسے تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تم شمار بھی کرو تو نہیں گن سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کو خصوصی طور پہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، قرآن نے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ ان پر شکر گزار ہونا، جیسے ان کا ذکر خصوصی طور پہ کیا ہے اسی طرح ان پہ شکر گزار بھی خاص طور پہ ہونا چاہیے۔ اور شکر گزاری کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی اظہار کرے، اور اس نعمت کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ احکامات سمجھے۔ ایک چیز اللہ نے عطا کی ہے، اب اس کے بارے پتہ ہی نہیں ہے اس کے احکامات کیا ہے، تو وہ شکر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ یہ نعمت ہے، چاہے بیٹے کو کہہ لیں چاہے بیٹی کو کہہ لیں، یہ تو ویسے لوگوں کی کہی ہوئی بات ہے، ویسے تو یہ نعمتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بارے شکر گزار ہونے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے اولاد کے احکامات کیا ہیں، اولاد کے بارے جو شریعت کی رہنمائی ہے وہ ساری ہونی چاہیے، جو ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بڑے مسائل تو ہم نے زوجین پہ بات کی، ان کے حقوق کے متعلق کہ بیوی اور خامند ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہوں تفصیل کے ساتھ۔ ابھی اسی سمجھ لیں گفتگو کا یہ بھی جو ہے نا وہ اس سے پیوستہ بات ہے کہ اولاد جب ہو تو اس کے بارے کیا احکامات ہیں۔ تو اولاد کے بارے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کی طلب کرنا، یہ کیوں انسان کو طلب ہوتی ہے اولاد کی، اس کے محرکات کیا ہے۔
کون سی وجوہات ہیں کہ انسان اولاد مانگنا شروع کر دیتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان معاشرت پسند ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا بندہ، سوسائٹی میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے. انسان انس کہتے ہیں مانوس ہو جانے، یعنی کسی کی طرف وہ مانوس ہوتا ہے، انس ہوتا ہے اس کے اندر، وہ معاشرت کو پسند کرتا ہے، وہ لوگوں کا میل جول ملاپ اس کو پسند کرتا ہے. اکیلا نہیں رہ سکتا بندہ، اسے صحبت چاہیے، والدین، بہن بھائی، بیوی، اور بیوی کو خامن، پھر بچے، کبھی ہمسایوں کی صحبت میسر آتی ہے، کبھی دوستوں کی. تو یہ ساری چیزیں اگر ان کو دیکھا جائے تو انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ چاہتا ہے کہ اسے کسی کی صحبت ملے، مانوس ہو کسی کے ساتھ. تو انسان کی جو انسیت اور مانوس وہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ انسان کا بشری تقاضا ہے وہ اولاد کو پسند کرتا ہے. اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس اولاد ہو، اولاد ہونی چاہیے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو انسانوں کے لیے مزین کر دیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ نے بیٹوں کی محبت بھی دلوں میں ڈال دی ہے، بیٹیوں کی محبت بھی دلوں میں ڈال دی ہے، عورت کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں فطری طور پہ موجود. تو ہر شادی شدہ جوڑے کی طلب ہوتی ہے کہ اس کے پاس اولاد. ایک تو یہ بشری تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مستقبل کے تحفظات کا مداوع کرنے کے لیے بھی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں نا، انسان کی زندگی کا 3 مراحل ہوتے ہیں. سب سے پہلے بچپن ہے. بچپن میں وہ بے فکر ہوتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے. والدین کی ذمہ داری ہے اس کو کھانا کھلائیں، والدین کی ذمہ داری ہے اس کو سردی سے بچائیں، اس کو گرمی سے بچائیں، اس کو کپڑا مہیا کریں، اس کو موسم کے مطابق ہر چیز اس کے لیے بندوبست کریں. جو کچھ بھی ذمہ داری ہے اس کو گھر دیں، چھت دیں، یہ صرف والدین پہ. بچہ بے فکر ہے، اسے کوئی فکر نہیں. بچہ پیدائش کے فوری بعد محتاج در محتاج ہے وہ، لیکن اللہ نے اس محتاجگی کو ختم کرنے کے لیے والدین کو ذمہ دار بنا دیا. اگر والدین، مطلب عمومی بات کر رہا ہوں، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں بچے کی پیدائش کے وقت بھی، وہ جو ہے نا وہ بڑے خال کیس ایسے ہوتے ہیں. لیکن بچپن میں انسان ذمہ دار نہیں ہوتا. پھر اس کی جوانی آتی ہے، جوانی میں تو یہ خود کفیل ہو جاتا ہے. انسان کی جوانی جو ہے اس میں یہ خود مختار ہوتا ہے، خود کام کر سکتا ہے. والدین اس کو خرچہ نہ بھی دے یہ خود کمائی کر لیتا ہے. اس کے اندر توانائی موجود ہے، اس کے ہاتھوں میں جان ہے، ہڈیوں میں طاقت ہے. یہ خود ذمہ داری نہیں جو ہے نا وہ پوری کر سکتا ہے، اپنی ضرورتیں خود سے پوری کرتا ہے، اس کی کوئی محتاجگی نہیں ہے. عمومی ایک بات کر رہا ہوں جو ہے نا وہ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ویسے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ جوان کو بھی محتاج کر دیتا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. تیسرا مرحلہ انسان کے بڑھاپے کا ہوتا ہے. توانائیاں معدوم ہو جاتی ہیں، کمائی کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں، بیماریوں میں جکڑا جاتا ہے. اب ہڈیوں میں وہ جان نہیں ہے، جسم کے اندر وہ پھرتی نہیں ہے. اب جوانی کی بہاریں ختم ہو گئی، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب یہ کمائی نہیں کر سکتا. جو پہلے یہ صبح دم اٹھتا تھا، پہلے اولاد کے لیے بڑی محنتیں کرتا تھا، اب نہیں اٹھا جائے گا اس. اب یہ راتوں کو بھی اس کو کبھی جاگنا پڑتا ہے، کیوں؟ یہ بیماریوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. دن کو بھی اس کے جو ہے نا ہاتھوں میں راشت آ رہی ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. یہ محتاجگی والی عمر میں جو اس کو تحفظات ہوتے ہیں ان کا مداوع کرنے کے لیے بھی انسان کو اولاد کی ضرورت ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو پھر میرا کچھ سہارا بنے، پھر مجھے کوئی جو ہے نا وہ میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہو. اس وقت کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس اولاد ہو. یہاں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ کئی اولادیں ایسی بھی بد نصیب اور بدبخت ہوتی ہیں کہ جو اپنے والدین کے بڑھاپے میں ان کا سہارا نہیں بنتی، لیکن وہ کوئی بد نصیب ہوتے ہیں، لیکن ہر اولاد ایسی نہیں ہوتی. تو انسان کو بہرحال یہ تڑپ ہوتی ہے کہ جب میں بوڑھا ہوں میری اولاد میرا سہارا بنے. تو اولاد کا تقاضا ایک تو بشری تقاضا ہے اولاد طلب کرنا، اور دوسرا مستقبل کے تحفظات کا مداوع کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں تو یہ میرا سہارا بنے. اس لیے بھی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال اولاد کی چاہت، اولاد کی طلب ہر بندے کے ساتھ، اگر اولاد کی دستیابی ہے تو انسان کا مستقبل محفوظ ہو جاتا ہے.
اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جانشینی کا منصب بھی میری اولاد سنبھالے. لیکن کوئی چیز ہے انسان کے پاس، وہ چاہتا ہے کہ یہ میری اولاد کے اندر منتقل ہو جائے. اس کے پاس گھر ہے، جائیداد ہے، کوئی عہدہ ہے. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ میری اولاد میں چلا جائے، وراثت بنے تو میرے بچوں میں تقسیم ہو جائے. اس لیے بھی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ بیٹا دے دے، فَحَبْلِ مِن لَدُنْکَ. اللہ اکبر. آگے الفاظ کے یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث بنے اور جو میری جو بعد کی نسلیں ان کا وارث بن جائے، یعنی وراثت میری آگے چلی جائے. اس لیے مجھے اللہ بیٹا عطا فرما دے. اس لیے بھی انسان کو اولاد کی طلب ہوتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ جانشین میرا اگر کوئی بنے تو میرا اپنا کوئی جو ہے نا وہ، یا میری بیٹی اس میں میری وراثت منتقل ہو یا بیٹے کے اندر منتقل ہو. اس لیے بھی اولاد کی چاہت ہوتی ہے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، دنیا میں عزت اور عظمت کی علامت ہوتی ہے اولاد، اس لیے بھی اولاد چاہیے ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اولاد والا نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہوتی. اولاد کی طلب کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ اولاد کی جو نا ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے ہر بندے میں یہ طلب موجود ہے. تو اولاد عزت کا باعث ہوتی ہے. اگر نیک اولاد ہو، لوگ کہتے ہیں اس کا باپ بڑا اچھا ہوگا، اس نے اچھی تربیت کی ہے. یعنی تربیت اگر اچھی ہو اولاد کی تو وہ دنیا میں عزت کا باعث بن جاتی. بیٹی کی تربیت اچھی ہے تو وہ اپنی ماں کی، اپنی باپ کی عزت کا سبب بن جاتی. بیٹے کی تربیت اچھی ہو تو اس کی وجہ سے انسان کی عظمت ہوتی ہے. تو صالح اولاد دنیا میں عزت کا باعث ہوتی ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے؟ ربی حبلی من الصالحین، اللہ بیٹا بھی دے لیکن صالح بیٹا، نیک اولاد دینا. کیونکہ نیک اولاد نیک نامی کا ذریعہ ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑی بات جس کے بارے امام مناوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہہ دی، انہوں نے کہا نکاح کے جتنے مقاصد ہیں سارے مقاصد کو اگر چھوڑ دیا جائے، اب نکاح کی ہم نے بات پیچھے کی ہے، نکاح کے فوائد کیا ہیں، اس کے مقاصد، اس پہ میری ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں سارے مقاصد کو چھوڑ دیا جائے نکاح، ایک مقصد جو یہ ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مقصد نکاح کا ہوتا تو یہ اکیلے کافی. اتنا بڑا یہ جو ہے نا وہ سبب ہے. اس میں بھی اولاد کی طلب ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان کی نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجہ، اللہ رب العزت ایک بندے کا جنت میں درجہ بلند کر دے. وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، فیقول یا رب انا لی ھذا، وہ کہے گا اللہ یہ کس لیے ہوا، میرا یہ درجہ بلند کیوں کر دیا تو نے؟ فیقول، اللہ کہے گا باستغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، انہوں نے تیرے لیے دعا کی ہے، ان کی دعا کی وجہ سے تو دنیا سے چلا گیا، سارے سلسلے ٹوٹ گئے، کوئی کنیکشن نہیں ہے کسی قسم کا سلسلہ، نمازیں بھی ختم ہو گئی، روزے بھی ختم ہو گئے، سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے اس کے استغفار کی وجہ سے تیرا جنت میں درجہ بلند کر دیا. بہت بڑی بات ہے. نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی، اس کے جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جاتی. اور یہ ولد کا لفظ جو ہے نا، باستغفاری ولدک لک، یہ ولد کا لفظ مذکر پہ بھی بولا جاتا ہے، مؤنث پہ بھی بولا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف بیٹا صدقہ جاریہ، بیٹی بھی صدقہ جاریہ، بیٹا بھی صدقہ جاریہ. اللہ، یہ ہے سبب. امام مناوی کہتے ہیں نکاح کا یہی سبب کافی تھا. اتنا بڑا کہ بندہ جب مر جائے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کی اولاد جو بھی کر رہی ہے اللہ نے یہ ایسا سلسلہ بنا دیا، وہ نیت کرے نہ کرے. بچہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بیٹی نماز پڑھی، اس نے نیت نہیں کی، اس نے ویسے ہی صدقہ کیا اپنے طور پہ، اللہ نے اس کا جو ایک سلسلہ بنا دیا ہے، اجر پہنچے گا ہی پہنچے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. تو اگر اولاد نیک ہو تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کا اللہ کے ہاں مقام بڑھ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مستقل صدقہ جاریہ اگر کوئی ہے سب سے بڑا تو وہ اولاد ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اذا مات الانسان، جب بندہ مر جاتا ہے انقطع عنہ عمل، اس کے تمام
اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی، یعنی ایصال ثواب کی جو سب سے بڑی صورتیں وہ یہ 3 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی. اس کے علاوہ تو لوگوں نے بڑی بنا لی ہوئی اور اصل چیزوں کو چھوڑ دیا. جو اصل تھی ان کو چھوڑ کے ہم نے دوسری تیسری چیزوں کی طرف نکلنا شروع کر دیا. اب دیکھیں باپ فوت ہو گیا، بیٹوں کو فکر ہے جی اب گل کہاں سے کریں، تیجا کہاں سے کریں، نماز کی فکر نہیں. اس کی جو ہے نا وہ سب سے بڑا صدقہ جاری ہے تو تم ہو. تم کہتے نہیں یہاں سے پھل کاٹ کے جو ہے نا وہ مولوی صاحب آئے اور وہ کرا کے جو ہے نا وہ تقسیم کرے، اور تم سب سے بڑا صدقہ جاری ہو. تمہیں نماز کی بھی فکر نہیں، تمہیں اس کے لیے صدقہ جاری ہے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم نے کچھ نہیں کرنا. ایسی اولاد پہ تو تف ہے جو کہتے نہیں دیکھو میں نے اتنا بڑا کر دیا، میں نے اتنا کچھ بھیجا اپنے ابا کے لیے، تو کیا کرتا ہے؟ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا نماز کے لیے، اور بس کو مہینے بعد یا سالانہ کوئی ایک محفل کراتا ہوں ابا جی کے لیے. یہ نہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو. تمہارا ہر عمل اللہ رب العزت نے کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا. فرمایا اولد صالح یدعو له، کوئی بھی نیک اولاد وہ جو بھی عمل کرتی اللہ اس کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا. انسان کا ہر عمل اس کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، چاہے جائے کہ وہ دوسرے تیسرے کاموں میں پڑے، وہ خود نیکیاں کرے، خود ان کے لیے دعائیں کرے، خود ہاتھ اٹھائے، خود ان کے لیے صدقہ کرے، تو جو یہ کرے گا اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتا. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں ایک اور بات ہے، اگر بیٹا نیک ہے، اولاد کی میں بات کر رہا ہوں نا، اولاد کی طلب کیوں ہوتی ہے؟ اگر اولاد نیک ہے، بیٹا بہت نیک ہے، بیٹی بہت نیک ہے، اب یہ جنت میں چلے گئے، ہے باپ بھی جنت میں، بیٹی بھی جنت میں، بیٹا بھی جنت میں. لیکن اولاد جو ہے نا وہ اعلیٰ درجے پہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ تھی، باپ تھوڑی نیکیاں کی اس نے. اللہ رب العزت اس اولاد کی وجہ سے انسان کو اوپر کے درجے پہ لے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے ہم اولادوں کو جنت میں آپس میں ملا دے. الحقنا بہم وما التناہم من عملہم من شیء. اللہ کبھی ایسے نہیں کرتا کہ اوپر والے کو نیچے لے آئے، اللہ نیچے والے کو اوپر والے کے ساتھ ملا دے گا اور کہتا ہے کسی کے عمل میں کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی. یعنی اولاد انسان کے درجات کی بلندی کا باعث تو ہے ہی ہے، لیکن کبھی اگر اولاد زیادہ نیک ہوتی ہے تو اللہ جنت میں باپ کو یا ماں کو اس کے ساتھ ملا دے گا. اللہ اوپر لے کے جائے گا، نیچے نہیں لے کے آتا. یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. تو عزیز ساتھیوں، اولاد کی طلب انسان کو رہتی ہے. یہ محرکات ہیں جن کی وجہ سے ہر بندے کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ اسے اولاد دے. ہم دعا کرتے ہیں جتنے صاحب اولاد ہیں اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، اور جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق کر دے. اولاد کو طلب کرنا یہ مستحب کام ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے اللہ نے دینا ہوا دے دے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں، اولاد مانگنی چاہیے. کیوں؟ نبیوں نے مانگا. جائز نکاح جو ہوتا ہے اس کے بعد اولاد کی طلب مستحب کام ہے. نکاح کے ویسے تو مقاصد ہیں اور بھی ہیں، لیکن اولاد کی طلب، اولاد پیدا کرنا یہ نکاح کے مقاصد میں شامل ہے. اگر کوئی ایسا نکاح ہو اس میں بندہ یہ شرط رکھ لے کہ ہم بچہ پیدا نہیں کریں گے، وہ نکاح ہی جائز نہیں. نکاح کے اندر یہ لازمی ہے کہ وہ مستقل ہو، دائمی ہو، اور اس سے نسل آگے چلنے کی نیت انسان کرے. ہاں وہ اللہ نہ دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اولاد کی نیت ضرور ہونی چاہیے. نبیوں نے نکاح کے جو ہے نا وہ نکاح کے بعد اللہ سے دعا کی طلب کی ہے، تو نکاح کے بعد اس کی دعا کرنا اولاد کی یہ مستحب کام ہے. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ فرمایا رمضان المبارک کی راتیں تمہارے لیے جو ہے نا اس میں بیویوں کے پاس جانا جائز ہے. یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. تم یہ کام کرو اور اس کے ذریعے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم تلاش کرو. اس تلاش سے مراد اولاد کی تلاش. اولاد کو تلاش کرو، اولاد کو مانگو. تو اولاد مانگنا، اولاد تلاش کرنا یعنی اس کی طلب کرنا یہ مستحب کام ہے. اللہ اکبر. اس کی تفسیر علماء نے یہ کی. ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی. تو دعا کرنا اور ساتھ دعا بھی کرنا یہ ضروری ہے. قسمت میں نہ چھوڑ دے، تقدیر ٹھیک ہے جی اللہ نے اولاد دینی ہوئی دے دے، اللہ دے گا، لیکن انسان کو اپنا کام بھی کرنا چاہیے. اولاد دے گا، ایک بندہ نکاح ہی نہ کرے اور کہے اولاد ہو جائے گی، پھر کیسے ہوگی؟ اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے نا. تو یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے.
تو اسباب میں سے وہ دوا بھی اگر لینی پڑے تو اپنا علاج کروائے، دعا کے ساتھ دوا بھی کرے، یہ سارے کام اس کو کرنے چاہیے۔ اور بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے اولاد میں کبھی بیٹا بہتر ہو جاتا ہے، کبھی بیٹی بہتر ہوتی ہے، کبھی بیٹا انسان کے لیے بہتر، بیٹے کی طلب کرے، بیٹے کی طلب مستحب ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا، اور کبھی اس کو بیٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو بیٹی مانگے، کبھی بیٹی بہتر ہوتی ہے۔ حضرت عمران، ان کا جو قصہ ہے قرآن مجید کے اندر، عمران کی جو بیوی ہیں، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، وہ کہتی اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں نظر مانتی ہوں کہ میں وہ تیرے لیے وقف کر دوں گی، میں اس کو تیرے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، تو اس کو میری طرف سے قبول کر لینا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدائش ہوئی تو وہ کہتی اللہ یہ تو بیٹا، بیٹے کی جگہ بیٹی آ گئی، کیونکہ انہوں نے یہ نیت کی تھی بیٹا ہوگا تو اللہ تیرے راستے میں وقف کر دوں، تو اللہ نے کہا یہ تیری بیٹی ہی اللہ نے قبول فرما لیا، تو بیٹی بہتر ہوگی۔ مریم جس کو بے موسم پھل بھی اللہ رب العزت دے رہا ہے، جن کے پھلوں کو دیکھ رہے، زکریا علیہ السلام کے من میں بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ اس کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا بڑھاپے، یعنی اتنی مقام والی اللہ نے وہ بیٹی دے دی۔ تو کبھی کبھی بیٹی بہتر ہوتی ہے، کبھی بیٹا بھی بہتر ہوتا ہے، تو دونوں کی طلب مستحب کام۔ اگر کوئی بیٹا مانگتا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے، کہ جی نہیں میں بیٹا نہیں مانگتا، مانگنا چاہیے، اللہ جس کو جو بھی دے یہ اس کی مرضی ہے۔ اور پھر اولاد کے بارے ایک اور بات، ہم چونکہ اولاد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اولاد کو، یہ جنین ہے، جنین کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر ہے، اس کو شیطان سے بچانے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے ان کا بھی انسان کو علم ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، آپ نے پوری زندگی ذکر و اذکار، دعائیں، اللہ سے پناہ مانگنا، پوری زندگی آپ کی ان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صبح کے اذکار دیکھیں تو اس کی ایک لسٹ بنتی ہے، شام کے اذکار کی ایک پوری لسٹ ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معمولات میں اذکار شامل ہے، آپ پناہ مانگتے، آپ ساری حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی شیطان سے 2 دفعہ نام لے کے پناہ نہیں مانگی، ہر دعا میں 1 دفعہ شیطان کا نام لیا، کبھی شیطان کا نام لیے بغیر پناہ مانگی ہے۔ لیکن جہاں اولاد کی بات ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دعا سکھلائی ہے، 2 دفعہ شیطان کا نام لیا، 2 دفعہ شیطان کا نام لے کے پناہ اس موقع پہ، اور ہم اتنے غافل ہیں اس دعا کے بارے، کئی لوگ اولاد کتنی پیدا کر لی ہے اس دعا کا پتہ ہی نہیں۔ میاں بیوی جب خامد اور بیوی وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اس سے پہلے ان کو جو دعا سکھلائی گئی ہے، اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان، 2 دفعہ شیطان کو نام لے کے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا کے رکھنا، اور ہم جو یہ قریب آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو تو رزق دے گا، جو اولاد دے گا، اللہ اس کو بھی شیطان سے بچا کے رکھنا۔ کتنی اہم بات ہے، کتنے غافل لوگ ہیں ہم، کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سکھلائی ہیں، اور یہ بھی اولاد کی تربیت میں شامل ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا کام تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان نیک بیوی تلاش کرے۔ سب سے پہلا اصول تربیت اولاد کا اگر کسی نے جاننا تو وہی جانے، نیک باپ اور نیک ماں تلاش کرنا، یہ سب سے پہلا اصول ہے۔ دوسری تیسری باتیں تو بعد میں آتی ہیں، پہلے تو تلاش کرو نا نیک باپ مل جائے، نیک ماں مل جائے، اس لیے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، نیکی کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دے کے جو ہے نا وہ رشتے کیا کرو۔ ایک اور دوسرا یہ تربیت میں شامل ہے، اللہ جو تو ہمیں اولاد دے گا اسے شیطان سے محفوظ رکھنا۔ ویسے تو آپ دعائیں کریں لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے اس کو حفظ کریں، خود بھی یاد ہونی چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی یہ دعا سکھائیں، شادی سے پہلے یہ ساری دعائیں آنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ آپ اس دعا کی حساسیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے 2 دفعہ شیطان کا نام لیا ہے، حالانکہ آپ کی ہزاروں دعائیں ہیں، ہزاروں اذکار ہیں، کسی ایک ذکر میں آپ نے 2 دفعہ نام نہیں لیا سوائے اس ذکر کے۔ اور یہ بھی اولاد کی تربیت میں شامل ہے، اس کے لیے دعا کرنا۔ پیٹ کے اندر ہے ابھی، اللہ نے پیٹ کے اندر ہی اس کے حقوق شروع کر دیے ہیں کہ اس کو پہلے ہی، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا، پہلے دعا دے دو اللہ اسے شیطان سے بچا لے، اب وہ آ گیا ہے، بن گیا پیٹ میں، اب اس کے حقوق مزید شروع ہو جاتے ہیں، اب اس کی تربیت کے معاملات ہیں، اللہ نے اولاد کے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کبھی طلاق کا مسئلہ آ گیا، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے،
بیوی کو طلاق دینی ہے اور وہ بیٹا پیدا کرنے والی ہے، یا بیٹا مطلب اس کے وہ حاملہ ہے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دینی ہے جب تک ان کے پیٹ میں بچہ ہے تب تک ان کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک حمل وضع نہیں ہو جاتا. یعنی ایک بندے نے ایک بیوی کو پریگننسی شروع ہے، ابھی 10 دن ہوئے اور اس نے طلاق دے دی ہے 9 مہینے تک. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا بچہ اپنے پیٹ پہ اٹھا کے اس نے رکھا ہوا ہے، خرچہ اسے دے گا. جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی اس کے بعد یہ خرچہ بند کرے گا. نہیں، بیٹا ہے یا بیٹی پیٹ کے اندر ہے ابھی، اللہ نے پہلے سے ہی اس کے احکامات شروع کر دیے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اور پھر اگر کہیں ایسا بھی ہو سزا دینی پڑ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے بدکاری کر لی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے نا وہ سارا معاملے کی تحقیق کی. جب آپ کو یقین ہو گیا، پہلے تو آپ نے منہ پھیر لیا شاید کہ چلی جائے جا کے توبہ کر لے، لیکن وہ آ گئی اور جو عدالت میں کیس آ جاتا ہے پھر اس پہ حکم لاگو ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلی جا، جب بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے پیدا ہو جائے گا پھر آ جانا. اچھا، اس عورت کے ایمان کی داد ہے، کمال کا ایمان تھا اس کا. وہ واپس آئی اللہ کے رسول کے پاس، کہتی ہے اللہ کے رسول پیدائش ہو گئی ہے بچے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہے کہ 9 مہینے تک اس عورت کے ایمان میں کوئی تذبذب جو ہے نا وہ اس کا شکار نہیں ہوئی، متزلزل نہیں ہوا. وہ ایمان کا لیول جو پہلے دن تھا وہ آج بھی برقرار ہے. 9 مہینے ہو گئے، یعنی 1 سال کے بعد اس کا ایمان اسی لیول پہ کھڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا، کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے سنسار کر دو، مجھے پتھر مار کے ہلاک کر دو، اللہ میری توبہ قبول کر لے، میں نے بدکاری کر لی. اللہ کے رسول فرماتے ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا نا اس کو پھر لے کے 2 سال دودھ پلانا ذمہ داری ہے. 2 سال تک اس عورت نے 2 سال دودھ پلایا اور اس کے بعد جب بچہ کھانے کے قابل ہوا اس کو دوبارہ لے کے آ جاتا. کہتی اللہ کے رسول میں پھر آ گئی ہوں. 3 سال تک اس عورت کا ایمان ایک جگہ پہ کھڑا ہوا. یہ تو ایک الگ بات ہے، کیسا کمال کا ایمان تھا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی کیسی حفاظت کی کہ ابھی پیٹ میں سزا میں تاخیر کر دی، پیدا ہوا پھر بھی سزا میں تاخیر کر دی. تو سزا میں بھی تاخیر ہوتی ہے اگر کوئی جنین یعنی پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے. اس کے احکامات یہ بھی انسان کو پتہ ہونے چاہیے. روزہ چھوڑنے کا اللہ نے جو ہے نا رخصت دی ہے. اگر پیٹ سے ہے عورت تو اس کو روزہ چھوڑنے کی جو ہے اللہ نے رخصت دے دی ہے. وہ اگر نہیں رکھ سکتی فدیہ دے دے، اگر وہ رکھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتی فدیہ دے سکتی ہے یا پھر بعد میں قضا کر لے. لیکن اس کی قضائی ذرا مشکل ہوتی ہے تو فدیہ دینا آسان ہے، وہ فدیہ دے لے اس کے روزے ختم ہے. اللہ نے اس کو یہ رخصت عطا کی. تو یہ کام جو ہے یہ سارے احکامات کا پتہ ہونا چاہیے اولاد کے بارے میں. اللہ اکبر. اس کے بعد رحم مادر میں بچے کے تخلیقی مراحل، ان معاملات میں بچے کی وجہ سے عورت پہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس پہ جو حالات گزرتے ہیں، اس میں خصوصی طور پہ اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کا بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا. اور پھر آج کل لوگ چونکہ ہم اولاد کی بات کر رہے ہیں، اولاد کے لیے یہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں. اچھا اولاد ہے، دیکھیں جی بیٹی ہے یا بیٹا، الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے. تو شریعت نے ہمیں کیا کہا؟ قرآن مجید اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے یہ اندازے نہ لگایا کرو. یہ جو اندازے لوگ لگاتے ہیں اپنے طور پہ، یہ ایک اندازہ ہی ہے، ہمیشہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ انسان پوچھتا پھرے، وہ اندازے لگاتا پھرے اور جا کے چیک کرے جی کیا ہے کیا نہیں ہے. جو اللہ نے دینا ہے بس ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز درست نہیں ہے. بلکہ آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک عورت تھی لیڈی ڈیانا، اس نے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس کو انہوں نے کہا کہ تجھے بیٹا پیدا ہوگا، لیکن اس کو بیٹی پیدا ہوئی. اور یہ میں پڑھ رہا تھا کہ خبر کوئی کہ بے نظیر کے بارے بھی اس کو بھی کسی نے یہ کہا تھا کہ بیٹا ہوگا لیکن اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، یعنی الٹرا ساؤنڈ. تو یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کے بعد اگر پتہ بھی چل جائے لیکن جو اصل چیز ہے وہ کوئی نہیں بتا سکتا. بیٹا ہوگا، وہ کہتے ہیں بیٹا ہمارے کاغذات میں، بیٹا کیسا ہوگا؟ فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا، وہ جو ہے نا اب نارمل تو نہیں ہوگا، وہ کہیں گونگا تو نہیں ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی مطلب جسمانی اس میں نقص تو نہیں ہوگا. یہ ساری چیز بدبخت ہوگا
کہ وہ نیک ہوگا. تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے, یہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو جنس کا جو ہے نا بہرحال یہ لوگ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ پوچھنا نہیں چاہیے. اور پھر اولاد کے بارے, بعض لوگ جو ہے نا عورت کو جب وہ پیٹ سے ہوتی ہے بڑی ہمارے ہاں عجیب قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. سورج گرہن ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اچھا اب باہر نہیں نکلنا. عورت طبی طور پہ کوئی مسئلہ ہو تو الگ بات ہے, لیکن کئی لوگ ایسے کہتے ہیں لوہا, اس کو لوہے کو ہاتھ نہیں لگانا, لوہے والا کوئی کام نہیں کرنا. کیوں؟ بچے پہ اثر پڑے گا. میں نے ایک بندے سے یہ بات سنی اور وہ میرے قریبی عزیز ہے, وہ کہتے نہیں میں نا پنچر لگا رہا تھا اس کو سائیکل کو, تو کہتے اس وقت سورج گرہن لگا ہوا تھا, تو چونکہ میری جو ہے نا وہ بیٹی پیدا ہونے والی تھی, تو میں نے ایسے پنچر لگایا تو وہ جب پیدا ہوئی اس کی ٹانگ پہ نشان پڑ گیا. یعنی لوگوں کا میں یہ ایک توہمات پائے جاتے ہیں. تو یہ بار باتیں درست نہیں ہیں. اولاد کے بارے ان چیزوں میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو اگلی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اولاد کے بارے, جب اولاد پیدا ہو جائے تو خوشخبری دینا, مبارکباد دینا یہ مستحب کام ہے. تو اولاد کے بارے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. بس اوقات ایسے ہوتا ہے بیٹا پیدا ہو جائے تو بڑی مبارکبادیں دی جاتی ہیں, اور مبارک ہو جی, میسیجز چل رہے ہیں, اسٹیٹس لگ رہے ہیں, لوگ ملنے آ رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, بہن بھائی اور دوسرے جو ہے نا وہ دوست احباب. لیکن بیٹی پیدا ہو جائے تو خاموشیاں چھا جاتی ہیں. ایسا یہ رویہ درست نہیں. اگر مبارکباد دینی ہے تو بیٹی کے لیے بھی ویسے ہی دیں, بیٹے کے لیے بھی ویسے دیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مبارکباد میں جلدی کرنی چاہیے, جتنی جلدی ہو سکے مبارکباد دو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, کہ ہم نے جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دے. زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ ان کو خوشخبری دے دی. عورت کو بھی خوشخبری دے, باپ کو بھی دے, ماں کو بھی دے. اللہ رب العزت نے ماں کو بھی خوشخبری دی قرآن مجید میں. جب آئے تھے نا لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے عذاب لے کر, تو وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے, جہاں ان کو کھانا پیش کیا تو وہ حیران ہو گئے یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. تو انہوں نے اس وقت جو خوشخبری دی تھی وامرأتہ قائمۃ فضحکت, ان کی بیوی پاس کھڑی تھی ابراہیم علیہ السلام کی, وہ مسکرا رہی تھی. کیوں مسکرائی؟ انہوں نے کہا فبشرناہا باسحاق, ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی, اسحاق کی, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. تو وہ مسکرانے لگ گئی, کہتی کیسے بیٹا ہوگا, میرا باپ میرا خامد بوڑھا ہو گیا ہوا, میں بانجھ ہوں. تو میں جو یہاں پہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خوشخبری کے الفاظ قرآن مجید نے ماں کے لیے بھی استعمال کیے, باپ کے لیے بھی استعمال کیے. تو ماں کو بھی خوشخبری دینی چاہیے اور باپ کو بھی خوشخبری دینی چاہیے, اور پھر خوشخبری دونوں کی دینی چاہیے. بیٹا ہو تب بھی خوشی کی خوشخبری دے اس کو, اور اگر بیٹی ہو تو پھر بھی دے. جو ہمارے ہاں اور بھی کئی طرز عمل پائے جاتے ہیں امت کے اندر, بیٹے اور بیٹی کی پیدائش پہ سسرال والوں پہ لازم ہے کہ وہ جب بھی کوئی پیدائش ہو تو جو بیٹی کے والدین ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے. لازمی ہے ان پہ جو ہے نا, انہوں نے وہ کہتے ہیں چھلا دینا, اس طرح کے الفاظ ہیں. یہ چیزیں شریعت میں نہیں ہیں, بہرحال اگر کوئی خوشی سے دے تو اچھی بات ہے. تو اس طرح کی اور بھی چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. دعا دینی چاہیے, بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب ورزقت برا وبلغ اشدہ. اگرچہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا سکھلائی ہے, تو یہ دعا دینی چاہیے. اس طرح کی دعا دے دیں, یا پنجابی میں اردو میں کوئی دعا دے دیں, تو دعا دے کے مبارکباد دینا. اور پھر بچے کو جو ہے نا گھٹی دینا, اس کے کان میں اذان دینا. اذان کا عمل بھی مسنون نہیں کہہ سکتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, بلکہ کچھ روایات کو امام البانی رحمۃ اللہ نے کہا یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ امت کا عمل چلتا آ رہا ہے. اس کے کان میں اذان دینا, گٹی دینا, اور جو گٹی ہوتی ہے اس سے نیک پھال لی جاتی ہے. کسی نیک بندے سے گٹی دلوانا یہ اچھا عمل ہے. ایسے ہوتا ہے جیسے ہی وہ ہاسپٹل میں جو بچہ پیدا ہوا ادھر ہی کسی نے گٹی دے دی. بہتر یہ ہے کوئی نیک بندہ ہو اور وہ بچے کو گٹی دے. تو انشاءاللہ باقی بات بعد میں کریں گے. اولاد کے بارے یہ چند باتیں جو ہیں اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. تو آگے ہم بات کریں گے تربیت اولاد کی. تو تربیت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ پہلے احکامات جانے جائیں, اولاد کے بارے کیا کیا احکامات ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق